یہ اتنے ایزی اور سستے لوگ ہیں آپ کے خیال سے کہ ایک فون پہ وہ آپ سے وہ رابطہ کریں گے اور کہیں گے آج ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں. ہاں یہ بڑی اہم بات ہے. کمال کرتے ہیں یار کہ پیرنٹس نے قربانی دی جی 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 اور بچہ آگے سے خراب نکل آیا یا اس نے خدمت نہیں کی جی 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 تو قربانی دینی ہی نہیں چاہیے سرے سے. والدین کو جی یہ غیر فطری ہو جائے گا علی عباس صاحب. آپ کو کس نے بتایا یہ فطری ہے؟ پہلے یہ مجھے بتائیں. آپ فطرت وہ ہوتی ہے جو کہ پوری دنیا کے جو لوگ جو کام کر رہے ہو نا اس کو فطرت کہتے ہیں. اور جو آپ نے محبت کا ورڈ یوز کیا 35 سال 28 سال کی عمر تک ہم بھی یہی سمجھتے تھے کہ محبت ہوتی ہے. اچھا محبت کا جذبہ انسان میں ہے ہی نہیں محبت کا جذبہ انسان میں. جو جذبہ انسان کے اندر ہے وہ مودت کا ہے. مودت کا جو مطلب ہے وہ ہے نیڈ سے. تو پھر یہ جو اتنی کہانیاں ہیں دنیا کے اندر کہ محبت کے نام پہ یہ ہو گیا, محبت کے نام پہ محل بن گئے, جنگیں ہو گئیں اور اتنا کچھ, تو یہ سب فلسفہ ہے, اس میں کوئی حقیقت نہیں. اسٹوری ٹیلنگ, یہ اسٹوری ہے. جب تک یاسر جنجوعہ صاحب آپ کی زندگی کا اپنا کوئی مقصد, کوئی اپنا سوچ نہیں ہے نا, تو پھر آپ کو نا لوگوں کی سوچوں کے مطابق زندگی گزارنی پڑتی ہے. تراز کی عادت ہے کہ ہم جج کریں گے لڑکی نے ٹائٹ جینس کی پینٹ پہنی ہوئی ہے, یہ تو لڑکی ہے ہی 2 نمبر. یہ ججمنٹل رویہ ہے ہمارا. تو یہ تسبیح کام کیسے کر رہی ہوتی ہے؟ 3 طرح سے کام کرتی ہے. نمبر 1 آپ کو ڈی فوکس سے فوکس کر دیتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں یاسر جنجوعہ اور آپ دیکھ رہے ہیں یاسر جنجوعہ پوڈ کاسٹ کا ایک اور ایپیسوڈ, اور آج کا ایپیسوڈ بہت ہی شاندار ہونے والا ہے. ہمارے ساتھ بڑے اسپیشل گیسٹ ہیں آج. تعارف دینے سے پہلے میرے ہاتھ میں یہ ایک کتاب ہے. اس کتاب کے اوپر آلریڈی میں ایک پوڈ کاسٹ کر چکا ہوں. اس کتاب کا موضوع ہے زندہ صوفی. علی عباس صاحب اس کتاب کے مصنف ہیں. اس سے پہلے ہم نے اس کتاب پہ دریاب ہاشمی صاحب کے ساتھ طویل گفتگو کی اور آپ لوگوں کے بے شمار کومنٹس سے اس کو لے کے, اور آج مجھے موقع ملا ہے کہ میں علی عباس صاحب کے سامنے بیٹھ کے اس کتاب کا تذکرہ کروں گا اور اس میں لکھی گئی بہت ساری باتیں جو ہیں وہ آپ کو جاننے کا موقع ملے گا. سر السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. وعلیکم السلام جنجوعہ صاحب. علی عباس صاحب, شروع یہاں سے کرنا چاہتا ہوں. ہمارے ہاں ایک بڑا کامن چیلنج ہے سوسائٹی کے اندر, ہمارے ارد گرد ایک دوسرے کی مدد ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں, اور اس مدد کے دوران یہ اس کتاب سے ہی لی گئی چند باتوں سے میں نے اخذ کیا سوال. ایک شخص جو ہے جسے ہم پھر محسن تسلیم کر لیتے ہیں, لیکن کوئی بھی شخص ایک خاص عرصے کے بعد اس محسن کا احسان مند نہیں رہنا چاہتا. ایسی صورتحال کیوں پیدا ہوتی ہے, یا پھر یہ محض ایک وہم ہے ان لوگوں کے لیے جو اس میں سے گزر رہے ہوتے ہیں؟ محسن کے ساتھ کام ختم ہو جاتا ہے جب وہ دیکھتے ہیں کہ مجھے اس کے ساتھ جو ریکوائرمنٹس تھی میری ذات کے حوالے سے, جو مجھے فائدہ مل رہا تھا, چاہے وہ علمی ہو, ایموشنل ہو, کسی قسم کا بھی ہو, جب وہ ایک کنیکشن ٹوٹتا ہے نا اس کا فائدے کا, تو وہ کسی دوسرے لوگوں کی تلاش میں چلا جاتا ہے. لیکن جو بڑا انسان ہوتا ہے وہ اپنے محسنوں کو بھی یاد رکھتا ہے, اور جو آگے آنے والے جو محسن وہ نئے بنا رہا ہے ان کے ساتھ بھی تعلقات جو ہے وہ استوار رکھتا ہے. یہ معاملہ ہے جنجوعہ صاحب وقت کا, صحیح, اور انرجی کا, ریسورسز کا. انسان وہاں پہ اپنا وقت لگانا چاہتا ہے, ریسورس لگانا چاہتا ہے, انرجی لگانا چاہتا ہے جہاں سے اس کو کچھ ملے. جو پیچھے والا محسن تھا اس کو حاصل کر لیا سب کچھ اس سے, اور اب وہ پھر نئے محسن اور نئے لوگوں کی تلاش میں نکل پڑتا ہے. اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی بھی شخص جب کسی سے بھی تعلق قائم کرتا ہے تو اس کی بنیاد جو ہے وہ کوئی غرض ہو سکتی ہے, ہوتی ہی غرض ہے جنجوعہ صاحب. دنیا میں کوئی کنیکشن میرے خیال کے مطابق غرض کے بغیر ہو نہیں سکتا. اس پہ ہم نے 4 دن رات لگا کے ڈیبیٹ کی کہ کیا دنیا میں کوئی عمل انکنڈیشنل ہو سکتا ہے, تو پھر ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ یہ نہیں ہو سکتا. دیر از سم کنڈیشن. اب اس کنڈیشن کو 2 حصوں میں آپ تقسیم کر لیں. صحیح, ایک ہے ٹینجیبل اور ایک ہے انٹینجیبل, یعنی کہ ایک مادی ہے اور ایک ایموشنل ہو سکتا ہے, علمی ہو سکتا ہے, روحانی ہو سکتا ہے, لیکن اس کا کوئی نہ کوئی مقصد, کوئی نہ کوئی غرض وہ ضرور ہوتی ہے. اچھا, اب جو آپ کی کتاب میں اتنے شاندار لوگوں کا آپ نے تذکرہ کیا ہے, آپ اتنے لوگوں سے مل چکے ہیں, آلریڈی آپ کی بہت ساری ویڈیوز ہیں, میں اس تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا ہوں, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو صوفی لوگ ہوتے ہیں جی, کیا یہ بھی اسی دائرہ کار میں آتے ہیں,
اور اس قید میں ہوتے ہیں کہ انہیں بھی کسی سے جڑنے کے بعد ان سے کچھ چاہیے ہوتا ہے. بالکل. لیکن وہ انسان ہے. اچھا ہاں میں نے تو آپ کو انسان کا حوالہ دیا ہے, اور صوفی بھی انسان ہے ڈیفینیٹلی. لیکن صوفیزم میں جو پریکٹیشنر ہیں جی, ان کا تو کلیم عموماً یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کسی قسم کی کوئی غرض نہیں ہے, ہم تو بے لوث ہیں اور گیونگ اینڈ پہ ہیں. گیونگ اینڈ بھی آپ دیکھیں غرض ہے. یہ کیسے غرض ہوئی؟ آپ نے کسی کو کچھ چیز دی, صحیح, کیا اس سے آپ کو تسکین پہنچی؟ ٹھیک ہے. کیا آپ کی سیلف اسٹیم ہائی ہوئی اس سے؟ بتاتے جائیں. جی 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 بالکل ہوئی. کیا معاشرے میں مقام بڑھا, عزت ہوئی, واہ واہ ہوئی؟ تو یہ وہ چیزیں جو اس کو حاصل ہو رہی ہیں. اب اس کے اندر دو پہلو اور ہیں. جی جی. یہ ہو سکتا ہے ان کا جو مزاج ہے یا وہ عمل ہے وہ انکانشیس کر رہے ہوں, یا کچھ لوگ کانشیسلی کر رہے ہوں. ویسے انسان دوسرے انسان کو خوش کرتا کیوں ہے؟ دو ریزنز ہوتی ہیں اس کی. ایک تو اس نے کہیں نہ کہیں خدا کی کچھ روایات, کچھ آیات سنی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو دوسروں کے لیے بہتر ہے. ایک تو یہ وجہ ہو سکتی ہے. اور دوسری جو اس کو پریز ملتا ہے نا, جب اس کو ایک سیٹسفیکشن انر ہوتی ہے, جب آپ کسی کے لیے کچھ کرتے ہیں تو اس کے چہرے پہ, اس کی آنکھوں میں آپ کے لیے ایک شکریہ ہوتا ہے, چاہے وہ زبان کا استعمال نہ کرے. تو پھر اس کی تعریف ایک کریٹ ہوتی ہے سوسائٹی میں, وہ اس تعریف کو انجوائے کر رہا ہوتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ صوفی بھی تعریف جیسی چیز سے خالی نہیں ہے, اس کو بھی تعریف چاہیے ہے, اس کو بھی یہ چاہیے کہ لوگ اسے پریز کریں, لوگ اس کے بارے میں ڈسکس کریں, اور سوسائٹی میں کہا جائے کہ فلاں صوفی شخص نے میرے لیے زندگی میں بہت کچھ کیا ہے. میں نے سر اس لیے پکڑ لیا ہے جنجوعہ صاحب, جی جی, کہ سبحان ربی الاعلیٰ, سبحان ربی العظیم ہم پڑھتے ہیں. صحیح. ہم خدا کی تعریف کر رہے ہیں نا. جی 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 جی. تو جب خدا نے نہیں روکا ہمیں تعریف سے, تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ انسان جو ہے وہ تعریف سے مبرہ ہو جائے گا؟ وہ انجوائے کر رہا ہے یہ سارا معاملہ, کہ اس کو فیل ہو رہا ہے کہ میری وجہ سے ایک شخص تھا وہ تکلیف میں تھا, پریشانی میں تھا, اور اس کو میں نے ایک ایسا سلوشن بتایا. جب وہ 6 مہینے کے بعد واپس آیا, اس نے میرے ہاتھ چومے اور اس نے کہا سر میرا تو مسئلہ حل ہو گیا ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. تو یہ جو سینیریو ہے نا, اس میں پلیئر ہے, ہیپینس ہے, سیلف سیٹسفیکشن ہے. تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ کیوں یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کسی صوفی سے کہ یہ جو ہے اپنی تعریف نہ کروائیں. بعض لوگوں کو یہاں تک بھی اعتراض ہوتا ہے کہ یہ میڈیا پہ کیوں آتے ہیں. کچھ لوگ جو یہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ اپنی سیلف پریزنگ کے لیے اپنے ارد گرد ایک مجمع لگا کے رکھتے ہیں. تو آپ کے مطابق ان تمام لوگوں کے یہ تمام اعتراضات بھی غلط ہیں, اور کسی صوفی کے خالص ہونے کا اندازہ اس بات سے مشروط بھی نہیں کیا جا سکتا کہ کیوں کرنا ہے. اگر وہ سیلف پریز اگر ان کو پسند ہے کسی کو تو کرنے دیں ان کو. ٹھیک ہے, اس میں برائی کیا ہے؟ کیونکہ درس دیتے ہیں نا اکثر جو ہے وہ صوفی لوگ یہ درس دیتے ہیں, ملامت کا درس دیتے ہیں. وہ ملامتی صوفی اور ہیں. ٹھیک ہے. وہ اپنے آپ کو برا بلا کہتے ہیں, لیکن اب اس میں بھی ایک بڑی خوبصورت بات ہے. اچھا. اب وہ اپنے آپ کو برا بلا کہہ رہے ہوتے ہیں سب کو, کہ میں برا ہوں, میں گنہگار ہوں, اور میں ایک گندا انسان ہوں. وہ اپنے بارے میں یہ بات کر رہے ہوتے ہیں, اور لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں واہ 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 کتنی اچھی بات کر رہے ہیں بابا جی. اس میں بھی تعریف ان کو مل رہی ہے. بلال کتب صاحب نے پہلی کلاس لی ہماری NCA میں. ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں ایک شخص تھے پروفیسر, وہ کہتے ہیں ان کی کلاس تھی, ان کے بارے میں گفتگو ہونی شروع ہو گئی, یہ بڑے سخت ہیں. صحیح. یہ تعریف کو نہیں مانتے, یہ بڑے پنکچول ہیں. صحیح. اب ایک لڑکی تھی وہ آپ کی طرح کی شرارتی تھی. وہ جیسے ہی وہ کلاس میں انٹر ہوئے تو لڑکی کھڑے ہو کے کہتی ہے کہ پروفیسر صاحب سے کوئی ایسی ویسی بات نہ کیجیے گا, یہ تعریف کو نہیں مانتے. واہ. اور یہ بھی تعریف تھی. یہ بھی تعریف تھی. اور وہ اسی پہ خوش ہو گئے. واہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ دنیا میں موجود ہے اور وہ انسانی روپ میں موجود ہے تو وہ تعریف سے باہر نہیں نکل سکتا. انسان کو خوش رہنے کے لیے باز صاحب, یہ مقدمہ تو تھا آپ کی کتاب کے حوالے سے, کیونکہ ان میں صوفیوں کا ذکر ہے, آگے بھی ہم بات کریں گے. آپ کے مطابق انسان کو خوش رہنے کے لیے بنیادی طور پہ
کیا چاہیے ہوتا ہے؟ کیونکہ ہر شخص آج کے دور میں یہ جاننے سے قاصر ہے کہ کیا چیز مجھے خوش کر دے گی. کچھ لوگوں کے ایکسپیرینس فرق ہو سکتے ہیں، لیکن میں مجموعی طور پہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کی نظر میں کیا ایسی چیز ہے جو ایک انسان کو حتمی طور پہ خوش کر دیتی ہے؟ میں نے اس پہ کافی مغز ماری کی ہے اس موضوع پہ. جی. جب میں چھوٹا تھا تو پیسے ہی لوگ کما رہے ہوتے تھے. ٹھیک ہے. پیسے آ جائیں گے تو لوگ خوش ہو جائیں گے. اس کے بعد مجھے دیکھا کہ فیم، رسپیکٹ یہ ضروری ہے. جی. میں اس کے پیچھے دوڑنا شروع کر دیا میں نے. لیکن آج کل میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ جس شخص کی صحت اچھی ہے، اچھا، اس نے خوشی کا پہلا جو سیڑھی ہے وہ چڑھ گیا. صحت از ٹاپ آف دا لائن اینڈ ٹاپ پرائرٹی. کیونکہ موسیٰ کا جب خدا سے کلام ہوئی تو موسیٰ نے خدا سے پوچھا کہ تم اپنے رب سے کیا مانگتے؟ ٹھیک ہے. تو خدا کہتا ہے کہ میں صرف صحت مانگتا. اچھا، اب صحت آپ کے پاس ہے، آپ فوڈ انجوائے کر سکتے ہیں، رومانس انجوائے کر سکتے ہیں، ٹریول انجوائے کر سکتے ہیں. یہ 3 کام ایسے ہیں جو ہائیسٹ پلیئریبل کام ہیں دنیا میں. اگر صحت نہیں ہے تو سب سے پہلے گوشت بند، پیزا بند، چپس بند، صحیح، سب چیزیں بند ہو جائیں گی آپ کی. لیکن ایک شخص کی صحت کسی بھی وجہ سے خراب ہوتی ہے اور اس کو علاج کرنے کی ضرورت پیش آئی ہے تو بہرحال پیسہ پھر بھی اس کو چاہیے. مطلب یہ ٹاپ پریورٹی میں اگر آپ دیکھیں سیکوینس وائز. اچھا، یہ تو ضروری نہیں ہے. بعض لوگ پیدائشی طور پہ ہی ان کو کوئی مرض لاحق ہوتا ہے. کچھ لوگ جو ہے وہ کسی قسم کی غفلت نہیں برتتے، باوجود اس کہ ان کو کوئی بیماری جو ہے وہ آ کے پکڑ لیتی ہے. تو ان تمام چیزوں کا حل جو ہے، یہ اس سے پہلے تذکرہ ہوا ہے بہت ساری محافل میں. تو لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو صحت بھی چاہیے، ٹھیک ہے، اب جتنی ہیلدی چیزوں کے بارے میں آپ ذکر کر رہے ہیں ان تمام کو حاصل کرنے کے لیے بھی پیسے چاہیے. میں بالکل وکالت نہیں کر رہا اس بات کی، نہیں آپ کر سکتے ہیں. لیکن مجھے لگتا ہے کہ انسان کا جو خوشی کا پہلو ہے اس کا ایک بہت گہرا تعلق پیسے سے جڑ گیا ہے. اس میں تو کوئی دو رائے نہیں. ٹھیک ہے. تو صحت سے پریورٹی جو ہے وہ پیسے کو لوگوں نے دینا شروع کر دیا. اب آپ کا نظریہ یہ ہے کہ صحت ہونی چاہیے، لیکن میرے پاس یہ آرگیومنٹ کے طور پہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کا مطلب ہے کہ پیسے کا ہونا پھر بھی ضروری ہے، لازم ہے، اور اس کی پریورٹی ہائی ہو سکتی ہے صحت سے. میرا الٹ حساب ہے. میں کہتا ہوں اگر آپ صحت مند ہیں تو آپ پیسہ بھی کما سکتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ 18 گھنٹے محنت بھی کر سکتے ہیں، آپ سارا کچھ کر سکتے ہیں. لیکن جہاں آپ کی صحت ڈاؤن ہوگی، کوئی پرابلم آئے گی، کوئی مسئلہ بنے گا، تو آپ کام ہی نہیں کر سکتے. تو پیسے کمائیں گے کہاں سے؟ اچھا، ویسے آپ نے کبھی یہ دیکھا ہے کہ کوئی شخص جو ہے بغیر پیسوں کے مطمئن ہو؟ ہاں، ہوتے ہیں لوگ. بالکل دیکھے میں نے. تو یہ لوگ کیسے ہوتے ہیں اور یہ مطمئن؟ کنسیپچل کلیئرٹی. اچھا. طاہر خورشید صاحب کو آپ بھی جانتے ہیں. جی. وہ ایک دفعہ یورپ کے ٹور پہ چلے گئے. ٹھیک ہے. اور انہوں نے اتنا، وہ ٹریولنگ ذرا کم کرتے ہیں. آپ کو پتہ نا، ہم جب ٹریول کرتے ہیں ہم بہت بڑا بیگ لے کے جاتے ہیں. جی. اچھا، اب وہ بیگ لے کے جا رہے ہیں. ایک دن انہوں نے اپنا پورا بیگ ساتھ رکھا کیونکہ وہ مختلف ملکوں میں جاتے تھے. اچھا، سڈنلی نا وہ ایک جگہ بیٹھے اور انہوں نے کہا کہ یہ بیگ کو میں نے پکڑا ہوا ہے، وزن میں نے اپنے اوپر ڈالا ہوا ہے سارا. یہ ساری جو نیچرل بیوٹی ہے، یہ بلڈنگز ہیں، یہ کلچر ہے، میں تو اس طرف میرا دھیان ہی نہیں جا رہا. میرا تو سارا دھیان تو اپنا بیگ سنبھالنے میں، ہاں جی، اپنا بیگ پکڑنے میں. صحیح. تو میری تو ساری انرجی اس پہ گزر رہی ہے. جبکہ میں 2.5 لاکھ روپے کی ٹکٹ لے کے آیا ہوں کہ میں نے اٹلی دیکھنا ہے، میں نے فرانس دیکھنا ہے، میں نے جرمنی دیکھنا ہے. اور مصیبت میں نے یہ بیگ کو ڈالی ہوئی ہے. وہ وہاں رکے، انہوں نے سارے کپڑے نکال کے اپنے بیگ سے پھینک دیے. اچھا جی، سچا واقعہ بتا رہا ہوں آپ کو. اور اتنے رکھے جتنوں کی ضرورت تھی، 2 پینٹس اور 1 شرٹ. ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے جو اگلے 8 دن انجوائے کیا ہے نا، میں بیان نہیں کر سکتا. وہ آپ بھی اندازہ لگا سکتے ہیں. جب ہاتھ خالی ہو گیا آپ کا تو آپ نے انجوائے کرنا شروع کر دیا. یہی فارمولہ میں زندگی پہ لگاتا ہوں. زندگی میں اگر آپ سامان اکٹھا کرتے جائیں گے وہ بوجھ آپ کے اوپر پڑتا جائے گا اور پھر آپ وزنی ہو جائیں گے. جو وزنی شخص ہے وہ پھر زندگی انجوائے نہیں کر سکے گا. لیکن سوسائٹی کے پریشر کا کیا کریں؟ آپ کے ارد گرد کے لوگ شاید آپ کو مجبور کر دیتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ یہ وزن کیری کریں. اچھا، اگر جب وزن کیری کر لیتے ہیں کیا اس کے بعد خوش ہو جاتے ہیں؟
مجھے لگتا ہے کہ لوگ سوچتے ہیں کہ آپ مجھے ایک بات بتائیں, جو آپ چلیں آپ کہتے ہیں 4 کنال کا گھر لے لیا, بڑی گاڑیاں لے لی, ٹھیک ہے, پھر لوگ کہتے ہیں اس تو حرام کے پیسے کمائے ہیں. جی 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 جی, آپ نے وہ گدھا بیٹا اور باپ کی ایک سٹوری پڑھی ہوئی ہے؟ ہاں جی 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 بالکل. جو اینڈ پہ گدھے کو سر پہ اٹھا لیتے ہیں اور پھر بھی لوگ کہتے ہیں یار آپ پاگل ہیں کہ اس پہ تو سفر کرتے ہیں, آپ نے گدھے کو سر پہ اٹھا لیا ہے. اچھا دیکھنے والوں کنسیپچل کلیئرٹی کی جب میں نے بات کی نا, پبلک کی طرف سے آپ کو اپنا دروازہ بند کرنا پڑے گا. جب تک آپ پبلک کا فیئر اپنے دماغ سے نہیں نکالیں گے آپ ساری زندگی خوار ہوتے رہیں گے آخری دم تک. فیئر کے ساتھ ایک اور چیز کو جوڑ لیتے ہیں, وہ ہے کمپیریزن. ہاں ٹھیک ہے, رشتوں میں دوستوں میں ہم یہ اس کمپیریزن میں ہوتے ہیں کہ فلاں شخص جو ہے وہ مجھ سے آگے نکل گیا. اب مادیت کے اس دور میں اس دوڑ سے باہر کیسے کوئی آئے؟ اس کا حل ہے کائزن, کیپ آن امپروونگ. کیپ آن امپروونگ, یہ ہے جیپنیز ٹرم, جس اس ایک ورڈ کی وجہ سے جاپان اس وقت یہاں پہ. ٹھیک ہے, جاپان کہتا ہے کہ آپ 200 کلومیٹر کی ریل گاڑی بناتے ہیں, ٹھیک ہے, تو اس کو آپ نے 205 میں لے کے جانا ہے اگلے ہفتے, اگلے مہینے, اگلے سال. اس کے بعد 210 پہ, اس کے بعد 230 پہ, آہستہ آہستہ امپروو کرتا ہے اس کو. اور آج جاپان میں آپ کو پتہ ہے جو ٹرین چل رہی ہے اس کی سپیڈ کیا ہے؟ 450. یہ ہائیسٹ سپیڈ چل رہی ہے اس وقت. ٹھیک ہے, یہ اس وقت انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ آہستہ آہستہ اس کو ہم نے آگے لے کے جانا ہے. کمپیریزن سے انسان باز نہیں آ سکتا, یہ ایک فطری عمل ہے انسان کا. ٹھیک ہے, صرف کمپیریزن کا جو رخ ہے نا وہ سامنے سے ہٹا کے اپنے اوپر لگانا ہے. اچھا اپنے ساتھ کریں. علی عباس صاحب, آپ کی نظر میں حسد کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ کمپیریزن کے دوران کہیں اتنی تھن لائن ہے کہ انسان کمپیئر کرتے کرتے کہیں حاسد ہو جاتا ہے. تو آپ حسد کو کیسے ڈیفائن کرتے ہیں کہ یہ کیوں جنم لیتا ہے؟ کیا یہ کسی شخص کی کمزوری ہے, یا بعض اوقات بہت مضبوط لوگ بھی اپنے سے کمزور انسان کو اوپر آتے دیکھتے ہوئے بھی حسد کا شکار ہو جاتے ہیں؟ ان کو فلاسفی آف سکسیس نہیں پتہ. پھر حسد کرنے سے آپ کا جو خون ہے نا وہ آپ کو پتہ جلتا ہے. جی جی جی, جلن ہوتی ہے نا. اچھا, آپ کے اندر جو خون ہے اگر وہ جل رہا ہے تو اس کا نقصان کس کو ہو رہا ہے؟ اپنے آپ کو ہی ہو رہا. تو اس کو تو کوئی فرق نہیں پڑ رہا. اس کا مطلب یہ ہے کہ حسد کر کے آپ اپنا نقصان کر رہے ہیں. اچھا, اس کے برعکس آ جائیں, آپ کسی کی سکسیس کو دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں, تب آپ کے بلڈ میں کیا ہوگا؟ انکریمنٹ ہوگا, بلڈ کا فلو بڑھے گا. ٹھیک ہے. اس کے بعد اگر آپ اس کی خوشی کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں تب کیا ہوگا؟ پھر وہ لیول اور اوپر چلا جائے گا. تو کس کا فائدہ ہوگا؟ اپنا ہی فائدہ ہوگا. تو انسان کو نا سمجھ نہیں ہے اس بات کی کہ میرا فائدہ کس میں ہے. اس کو میں کہتا ہوں کنسیپچول مس پرسیپشنس. اچھا, اس میں نا جو سب سے بڑا کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں وہ آپ کے ارد گرد کے رشتہ دار ہیں. پچھلے دنوں ایک کلپ بھی وائرل ہوا تھا اس حوالے سے, میں اب اس کا ذکر نہیں کرنا چاہ رہا. چلے ہم دوسری رخ میں پھپھو کو بیٹے والا. ہاں جی, ان کا بھی پوڈ کاسٹ کروانا آپ کے ساتھ. اچھا, ہاں, فاطمہ. ہاں جی 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 جی, کیا نام پورا؟ اسی طرح کا کوئی نام ہے, فاطمہ. ہاں, تو آپ کی نظر میں سر رشتوں کی کیا اہمیت ہے؟ یہ اب بڑا سینسیٹیو ٹاپک کی طرف ہم جانے لگے ہیں, کیونکہ دنیا میں ہر شخص جو ہے وہ رشتوں کے بوجھ سے جو ہے وہ تنگ بھی ہے اور انہیں لے کے بھی جانا چاہتا ہے. اس کے زندگی کے 90%, پتہ نہیں اب میں نے ریشو شاید زیادہ نہ بتا دی ہو, 90% فیصلے منحصر ہوتے ہیں اس کے ارد گرد کے رشتہ دار کیا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ کیا رشتے اس مادی دور میں یہ رشتے اب بوجھ لگنا شروع ہوئے ہیں, یا یہ پہلے سے ہی بوجھ تھے اور وہ لوگوں نے محسوس نہیں کیا, یا یہ خیال ہی غلط ہے اور آپ اس کے حامی ہیں کہ رشتے تو بہترین؟ یاسر صاحب, ہم اب بن گئے کنزیومر سوسائٹی. ٹھیک ہے. ہمارے پاس جب موبائل آتا ہے نا, جی جی جی, وہ موبائل جو بڑی طاقتیں ہمیں جو کنٹرول کرنا چاہتی ہیں وہ چاہتی ہیں کہ ہماری نظر موبائل سے نہ ہٹے. اس کی 2 بنیادی ریزنز ہیں. پہلی بات یہ کہ اب ہم یہاں بیٹھے ہیں, ابھی ہم پچھلے 3 گھنٹے سے یہاں بیٹھے ہوئے تھے. جی 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 جی, یہ عمل بڑی طاقتوں کو نہیں پسند. اس کی کیا وجہ ہے؟ کہ ان کو کیا فائدہ ہوا ہمارے یہاں بیٹھنے کا؟ ہم تو گپ لگا کے کھانا کھا کے خوش ہو گئے اور ہنس رہے ہیں, کہہ لگا رہے ہیں. ان کو کیا ملا اس ہیپینس سے ہماری؟ ان کو کیا فائدہ ہوا؟ ہاں, نہ ان کے پروڈکٹ کی, نہ ان کا کوئی ہیئر یو کم. ہاں, اب جب ہم شیشہ دیکھیں گے نا موبائل کا, تو سب سے پہلی بات جو وہ نیریٹو دینا چاہتے ہیں نا زندگی اپنا ہمیں,
ہم وہ دیکھ رہے ہیں. ہم انکانشیسلی ان کے نیریٹو کو سچ سمجھ کے ان کی جیسے ہم سوچ ہماری بنتی جا رہی ہے جو وہ چاہتے ہیں. تو پھر اس کا یہ سیکنڈ پرائرٹی ہے ان کی. ٹھیک ہے. فرسٹ اور ہے سر. فرسٹ یہ ہے کہ ہمارا جو ایڈ چلے گا نا یوٹیوب کے وہ 10 سیکنڈ کے بعد 10 منٹ کے بعد سوشل میڈیا پہ وہ ایڈ دیکھے گا بندہ تو اس کو بائی کرے گا پروڈکٹ کو. اب آرگنائزیشن کو بھی فائدہ ہوگا جس کی پروڈکٹ ہے اور جو پیسہ ان کو جائے گا ان کو اس کا بھی فائدہ ہوگا. اب کنزیومر انسان بن گیا ہے. انسان از ناؤ پروڈکٹ. جو آپ پرانی بات کر رہے ہیں جی پرانی خوشیاں جو تھی وہ یہ پیسے سے منحصر نہیں تھی. یہ بھی ضروری نہیں تھا کہ آپ کو بہت بڑے بڑے جنک فوڈز لانے ہیں کھانے کھلانے ہیں لوگوں کو. اگر کوئی مہمان آ گیا آپ کے گھر پہ صحیح جو پکا ہوا تھا اس کو ذرا تھوڑا ڈبل کر دیا اور وہی کھلا دیا سب کو اور 3-4 گھنٹے گپ لگا کے خوشیاں جو ہیں وہ حاصل کر لی. یہ تھا پہلا پیمانہ. اب آپ کے سوال کی طرف آئی. تمہید میں نے اس لیے باندھی ہے تب آپ کو انڈرسٹینڈنگ ہو جائے کہ ہم کدھر کھڑے ہیں اور ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے. صحیح. اب آپ کہتے ہیں کہ جو رشتہ دار ہیں وہ تنگ کرتے ہیں وہ آپ کو ٹیز کرتے ہیں. اس شریکے کا ورڈ بھی رشتہ داروں کے لیے بولا جاتا ہے. میں کسی رشتہ دار سے نہ ٹیز ہوتا ہوں نہ تنگ ہوتا ہوں نہ کسی کی مجھے کوئی بات بری لگتی ہے نہ ہی مجھے کوئی برا کہتے ہوں گے لیکن مجھے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا. جب تک یاسر جنجوعہ صاحب آپ کی زندگی کا اپنا کوئی مقصد کوئی اپنا سوچ نہیں ہے نا تو پھر آپ کو نا لوگوں کی سوچوں کے مطابق زندگی گزارنی پڑتی ہے. آپ اپنی سوچ جب بنائیں گے لائف کا مشن بنائیں گے لوگ آپ کو پہلے پاگل کہیں گے کملا کہیں گے بے وقوف کہیں گے اس کے بعد آپ کو فالو کرتے رہیں گے. میرے رشتہ دار مجھے یہی کہتے تھے لیکن مجھے ان کا کوئی فرق نہیں پڑتا تھا اور اب مجھ سے مشورہ کرتے ہیں مختلف کاموں کے لیے. اب ہم اگر اس کو نیرو کرتے ہیں تو آپ کی نظر میں کسی انسان کی زندگی میں سب سے خاص رشتہ کون ہوتا ہے؟ ویسے تو آپ نے کتاب میں اپنی اہلیہ کا ذکر کیا ہوا ہے جب آپ وپاسنا کر رہے تھے شاید جی اس دوران جب آپ کو لگا کہ میں بالکل تنہا رہ گیا ہوں تو سب سے زیادہ خیال. لیکن چلیں آپ کی نظر میں سب سے زیادہ کلوزسٹ رشتہ انسان کا کون سا ہوتا ہے؟ مجھے ماں کا ہی لگتا ہے سب سے کلوزسٹ. کیونکہ وہ لیس جو ہے نا وہ آپ سمجھ لیں کہ اس کو لیس امید ہوتی ہے. وہ بغیر ایکسپیکٹیشن نہیں ہوتی. ایکسپیکٹیشن کے بغیر بھی آپ کو ٹریڈ نہیں کر رہی. ہاں اور ٹریڈ نہیں کر رہی ہوتی. لیکن دماغ میں کہیں نہ کہیں اس کے بھی ہوتا ہے یہ جب بیٹا بڑا ہوگا تو یہ مجھے میرا خیال کرے گا فائنینشلی چیزوں پہ سب کچھ کرنے پہ. کیونکہ آپ غور کرنے والی بات ہے جو عورت ہے کبھی آپ نے کسی عورت کو دیکھا ہے وہ دعا کرتے ہوئے کہ میری گھر بیٹی پیدا ہو؟ بہت کم. نہیں. کیوں نہیں کرتی پھر؟ وہ بھی تو ایک جینڈر ہے میل بھی ایک جینڈر ہے. بیٹی کا کیوں دعا نہیں کرتی؟ نہیں کرتے ہیں لوگ بیٹیوں کے لیے بھی دعا لیکن شاید پہلی دفعہ عموماً ہماری سوسائٹی میں خاص طور پہ بیٹے کے لیے دعا کی جاتی ہے. کیوں؟ اچھا انہیں یہ لگتا ہے کہ بیٹا جلدی بڑا ہو جائے گا اور وہ سہارا بنے گا. سہارا یہ آپ نے ورڈ جو یوز کر لیا نا سہارا. اب جو سہارا ہے یہ کنڈیشن ہے کہ نہیں؟ تو پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ بھی بارٹر ہو رہا ہے. بارٹر ہے نا سارا لیکن لیس ہے. میں یہ جملہ بولا کمپیریٹیولی کم ہے. ہاں بس. تو بیٹی کے لیے بھی جو ہے وہ آپ کو کیا لگتا ہے اس کا مطلب ہے کہ سوسائٹی میں پھر تو یہ بڑا المیہ ہے کہ آپ کی پیدائش کے ٹائم پہ ہی کوئی ایکسپیکٹیشن نہیں ہے کہ بیٹی ہمیں کسی طرح سے کسی بھی معاملے میں سرو نہیں کر سکتی. اور دوسری بات تو بڑی اہم ہے کہ پھر اگر عورت جو ہے وہ اپنے گھر میں عورت کی پیدائش کی دعا نہیں کر رہی تو پھر عورت سے توہین کرتی ہے. توہین ہی ہے. آپ دیکھ لیں ساس ہے عورت ہے نا ساس. جی کبھی اس نے کہا یا اللہ تعالیٰ مجھے بڑی پیاری سی بچی دے دے. بلکہ دعا تو کبھی بچی کی نہیں کسی نے آج تک. میں نے تو نہیں دیکھی کوئی کرتے ہوئے دعائیں کہ یا اللہ مجھے بچی دے یا اللہ مجھے بچی دے. مطلب بچی پیدا ہوتی ہے تو کئی لوگ تو مٹھائی نہیں بانٹتے کہ یارو ہو. کئی لوگ افسوس کرنے کے لیے آ جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بیٹا دے گا. ہاں جی اللہ نے بیٹی دے دی تمہیں اللہ تعالیٰ تمہیں بیٹا دے گا. تو اس کے پیچھے کیا ہے؟ بیٹی کی ذمہ داری اٹھانی پڑے گی. بیٹا ہمیں سرو کرے گا. دیٹس اٹ. اچھا ماں ایک وہ رشتہ ہو سکتا ہے آپ کے مطابق کہ یہ انسان کو مایوس نہیں کر سکتا. میں یہ کنکلوژن لے رہا ہوں. باقی تمام رشتے کہیں نہ کہیں آپ کو مایوس کر دیتے ہیں. لیکن ایسا کیوں ہوتا ہے
کہ یہی والدین جو دعائیں کر کے جو اپنی زندگی کے تمام مساسے خرچ کر کے آپ کو بڑا کرتے ہیں. بیٹے کی بات ہو رہی ہے تو سوسائٹی میں اکثر دیکھا گیا ہے کہ وہ مائیں یا وہ والدین ان تمام خوشیوں سے محروم رہ جاتے ہیں جن کے لیے انہوں نے بچپن سے ایک بچے کو پال کے جوان کیا تھا. بس اب یہاں پہ سوسائٹی کا مسئلہ ہے یا ان کی تربیت کا مسئلہ ہے؟ اب دیکھ لینا، اب آپ میرے فیورٹ موضوع پہ آ گئے ہیں جو کہ قربانی ہے. آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پیرنٹس نے قربانی دی جی اور بچہ آگے سے خراب نکل آیا یا اس نے خدمت نہیں کی جی تو قربانی دینی ہی نہیں چاہیے سرے سے والدین کو. جی یہ غیر فطری ہو جائے گا علی عباس صاحب. آپ کو کس نے بتایا یہ فطری ہے؟ پہلے یہ مجھے بتائیں. آپ فطرت وہ ہوتی ہے جو کہ پوری دنیا کے جو لوگ جو کام کر رہے ہو نا اس کو فطرت کہتے ہیں. اور فطری عمل جو ہے نا دنیا میں وہ صرف 4 ہیں. اچھا جی، وہ جو آپ نے بک میں بھی واضح کی ہیں؟ نہیں، وہ میں نے ہیپینس کے واضح کی. اچھا یہ 4 کون سے ہیں پھر؟ آپ پہلے تصور کریں کہ آپ باقی سارا لرنڈ بیہیویئر ہے، آپ کے دماغ میں نا باتیں ڈالی جاتی ہیں کہ ایسا ہے. آپ سوچیں کہ آپ پہلا جو دن ہوا ہے نا زندگی کا، آپ نے آنکھ ہی جنگل میں کھولی ہے، ٹھیک. اب آپ کو کیا محسوس ہوگا وہاں پہ؟ اچھا، وہ پیدائش کے طور پہ تو انسان کچھ بھی محسوس نہیں کرتا، چاہے وہ محل میں پیدا ہوا ہے یا وہ کسی جنگل میں پیدا ہوا ہے. کیوں نہیں محسوس کرتا؟ ایک دن کا بچہ جو ہے وہ محسوس کرتا ہے. کیوں نہیں محسوس کرتا؟ وہ کمپیریزن کہاں سے لیتا ہے؟ میں بتاتا ہوں آپ کو. محسوس کرنے کی بات ہو رہی ہے. ہم اس کو محسوس کرنے کی جو حص ہے وہ اس کی اچھی یا بری ہونا، یہ تعین کہاں سے ہوگا؟ اچھی بری کی تو بات ہی نہیں کر رہا. نہیں، وہ مطلب میں تو محسوس کی بات کر رہا ہوں. ہاں، آپ کو پتہ ہے جیسے ہی وہ زندگی میں داخل ہوگا نا دنیا میں، سب سے پہلے اس کا جو ٹاکرا ہے وہ کس کے ساتھ ہوگا؟ موسم کے ساتھ. یس، یہ محسوس ہوگا اس کو سردی ہے کہ گرمی ہے، فوراً اس کو محسوس ہو جائے گا. اور سیکنڈ اس کو کیا ہوگا؟ بھوک لگے گی. محسوس ہوگا نا. یہ اس کو کسی نے سکھایا تو نہیں کہ تمہیں بھوک لگنی چاہیے یا لگ رہی ہے. جیسے ہی وہ ماں کے دودھ پیتا ہے ساتھ ہی وہ خاموش ہو جاتا ہے. تو پھر آپ مجھے یہ دیکھیں نا، سوال تو یہ ہے کہ یہ فطری طور پہ سب کچھ ہو رہا ہے. چلنے دیں نا، آج چلنے دیں آگے. تیسری رکو ذرا، رکو. ہاں، تیسری بات، جی اس کو پیشاب آ جائے گا. ٹھیک ہے، خود بخود آئے گا، کسی نے نہیں اس کو سکھایا. صحیح. چوتھا عمل کیا ہوگا اس کے ساتھ؟ خود بخود. جب بھی آپ نے بات کرنی ہے نا انسٹنکٹ کی، جی تو دیٹ از خود بخود، آٹومیٹک کوئی آپ کو سکھائے نا. ٹھیک ہے، وہ ہوتا ہے انسٹنکٹ. ٹھیک، اس کو انسٹنکٹ بیہیویئر کہتے ہیں، کہہ لیں آپ بے شک. اب کیا ہو گیا اس کو؟ اب کیا محسوس ہوگا؟ خود بخود. چوتھی چیز، ہاں جی، خود بخود اس کو نیند آئے گی. ہاں، نیند آئے گی. کوئی نہیں سمجھائے گا اس کو کہ کیسے سوتے ہیں. وہ دودھ پیے گا، موشن کرے گا، سو جائے گا. ٹھیک ہے. یہ 4 عمل ہیں فطری عمل جس کو آپ کہتے ہیں بچے کی طرف سے جو پیدائش. اور 5واں عمل ایک اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو فطری ہے. کچھ عرصے کے بعد جب تھوڑا سا وہ بڑا ہوگا، کسی نے اس کو کچھ نہیں سکھایا. اب آپ تصور کر رہے ہیں کہ یہ ایک بچہ اکیلا ہی زندگی گزار رہا ہے. ٹھیک ہے. اس کے اندر جنسی خواہشات پیدا ہونی شروع ہو جائیں گی. ٹھیک ہے. یہ ہیں ٹوٹل 5 عمل جو کہ آپ کہہ لیں فطری ہیں. اب آپ نے بتا دیا ہے کہ ماں کی جو محبت ہے وہ آپ نے فطری کر دی ہے. ہاں، وہ کہاں سے فطری ہو گئی بھائی؟ اگر دیٹ از اے لرنڈ بیہیویئر. انسان نے بتایا ہے آپ کو. جیسے میں چلے آپ کو ایک اور سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. بہت سارے لوگ جب عمرہ کر کے آتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں جی ہم نے نور دیکھا، ہمارے دل میں ہم رونا شروع کر دیا ہم نے. یہ ساری سٹوری سنتے ہیں نا ہم بچپن سے. اب جب ہم جاتے ہیں ہمارے دماغ میں وہی سٹوریز گھوم رہی ہوتی ہیں اور ہمیں فیل ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے اور ہم آ کے وہی باتیں بتانا شروع کر دیتے ہیں. چاہے کسی کو رونا آیا ہو نہ آیا ہو، کوئی نور محسوس ہوا ہو نہ ہوا ہو. یہ ہے پری ڈٹرمائنڈ بیہیویئر اس کو کہتے ہیں. اگر یہ فطرت کا حصہ نہ ہوتا، ماں فطری طور پہ ایسی نہ ہوتی، تو چلو انسان نے تو انسان سے سیکھا. جانور بھی پیدائش کے بعد
چڑیا کا بچہ بھی اگر پیدا ہوتا ہے تو چڑیا اس کی حفاظت پہ مامور ہو جاتی ہے اور اس کو خوراک پہنچانے اور باقی سارے عوامل, مطلب ایک چھوٹا سا پرندہ ہے, اس سے لے کے آپ ہاتھی تک کے جانور کو دیکھ لیں. تو بچے کے اندر تو یہ فطری طور پہ سب پیدائشی طور پہ آیا. ایسا نہیں ہوتا ہوگا کہ جب اس کے اندر جنسی خواہشات پیدا ہوتی ہوں گی اور وہ آگے ایک پروسیس میں جاتا ہے تو یہ چیز اس کے ساتھ فطرت میں ایڈ ہوتی ہو کہ آنے والی جو نسل ہے آپ کی, اس سے محبت اور اس کے ساتھ اٹیچمنٹ یہ آپ کی فطرت کا حصہ ہے. اسی لیے آج تک میرے خیال میں بہت, میں نے تو اپنی حیات میں آج تک 40 سال کی عمر میں یہ نہیں سنا کہ کسی ماں نے اپنے بچے کو پیدائش ہوتے ہی کسی بھیڑیے کے آگے پھینک دیا. یار آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں. آپ ایک عام سا بچہ ہو, جی جی جی, ایک گلی میں, ٹھیک ہے, آپ اس کو بھیڑیے کے آگے پھینکیں گے؟ کہ انسانی رویہ ہے. اور جو آپ نے محبت کا ورڈ یوز کیا, 35 سال 28 سال کی عمر تک ہم بھی یہی سمجھتے تھے کہ محبت ہوتی ہے. اچھا, محبت کا جذبہ انسان میں ہے ہی نہیں محبت کا جذبہ انسان میں. جو جذبہ انسان کے اندر ہے وہ مودت کا ہے. مودت کا جو مطلب ہے وہ ہے نیڈ سے. تو پھر یہ جو اتنی کہانیاں ہیں دنیا کے اندر کہ محبت کے نام پہ یہ ہو گیا, محبت کے نام پہ محل بن گئے, جنگیں ہو گئیں اور اتنا کچھ, تو یہ سب فلسفہ ہے, اس میں کوئی حقیقت اسٹوری ٹیلنگ, یہ اسٹوری ہے. اور جو یہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں, اس کو آپ نے کیا نام دیا ہے؟ مودت کو ذرا واضح کر دیں. نیڈ بیسڈ ریلیشن. یہ بلال کتب صاحب نے ہم نے سمجھایا تھا. ہم بھی محبت ہی سمجھتے تھے انسان کو ہوتی ہے. یار ماں کے ساتھ محبت نہ ہوئی انسان کو, اور ماں سے 2 گھنٹے فون پہ بات نہیں ہوتی, لڑکی سے ہی ہوتی ہے, باپ سے نہیں ہوتی, بھائی سے نہیں ہوتی. ابھی کوئی آپ نے سنا ہے میں اپنی ماں کے عشق میں رو رہا ہوں 4 گھنٹے سے, میں اپنے بھائی کے عشق میں رو رہا ہوں, میں اپنی بہن کے پیار میں رو رہا ہوں, محبت میں رو رہا ہوں. بہت سارے ہمارے پردیسی بھائی اگر سن رہے ہوگا وہ کہیں گے ہم تو رو رہے ہوتے ہیں. وہ تو روتے ہیں, لیکن اس طرح سے نہیں روتے جو اپنی معشوق کی محبت میں رو رہے ہوں. بالکل نیا فلسفہ ہے میری زندگی میں. علی عباس صاحب سے ہمیشہ کچھ نیا سننے اور سیکھنے کو ملتا ہے. محبت جیسے جذبے سے انکار کر دیا ہے علی عباس صاحب نے کہ یہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. ہاں, تو یہ ایک لانگ ڈبیٹ ہے میرے خیال سے اس موضوع کو رکھتے ہوئے, کیونکہ میرے پاس اس پوڈ کاسٹ میں بہت سارے سوال ہیں. ہم آگے چل کے کہیں ایک علیحدہ سے نا اس موضوع کے اوپر ایک پوڈ کاسٹ رکھیں گے, اور سننے والے تمام لوگ جو ہیں وہ ضرور کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے دیں کہ کیا وہ علی عباس صاحب سے متفق ہیں, اور اگر وہ متفق نہیں ہیں تو ان کے پاس کیا اس کی کوئی دلیل ہے. آپ کے کومنٹ کو جو ہے وہ میں علی عباس صاحب سے ڈسکس کر کے ضرور رپلائی کرتا رہوں گا. ہمارے بچے جو آج کل کے دور میں ہیں, ان کو یہ پوڈ کاسٹ زگ زیگ کر رہا ہے, اور زگ زیگ ہونے کی وجہ یہ ہے کیونکہ بہت سارے موضوعات جو ہے وہ میں بارہا ریفرنس دے رہا ہوں اس بک میں ڈسکس ہوئے ہیں. تو میں جب اس کو پڑھ رہا تھا تو میرے پاس ہر ایک موضوع میں سے کوئی سوال نکلتا تھا, اور وہ سوال جو ہے وہ ایک نئے موضوع کو جنم دیا اس نے. تو میں نے سوچا جب میں علی عباس صاحب سے ڈسکس کروں گا تو یہ ساری چیزیں پوچھوں گا. اس لیے شاید آپ کو کہیں محسوس ہو کہ گفتگو میں تسلسل نہیں آ رہا اور ہم مختلف چیزوں کو ڈسکس کریں. میں چاہ رہا ہوں ان کی موجودگی کا استفادہ کرتے ہوئے سارے ٹاپکس کو کور کر لیا جائے. بچے جو ہیں وہ والدین کہتے ہیں بزرگوں کے پاس بیٹھا کریں, اور وہ کہتے ہیں کہ بزرگوں کے پاس فرسٹ ہینڈ انفارمیشن نہیں ہے. جی جدید دور ہے, اے آئی کا دور ہے, آئی ٹی کا دور ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آج کا جو نوجوان ہے اس کو واقعی بزرگوں کے پاس بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے؟ پر کون کہتا ہے یہ کیا بیوقوفی ہے بزرگوں کے پاس بیٹھنا؟ یہ سب بزرگ ہیں, تو اس میں تو بیٹھنے والوں کی تعداد ایک بہت لمبی ہے, اور آپ نے اپنی ساری نوجوانی انہیں بزرگوں میں بیٹھ کے گزار دی ہے. ہاں, اس حوالے سے بزرگ کا فرق ہے نا. اچھا, آپ جو بات کر رہے ہیں کہ اپ ڈیٹڈ نہیں ہیں. ہاں جی, یہ آپ کا جملہ ہے کہ اے آئی کا نالج نہیں ہے. جی جی جی. آپ کا کیا خیال ہے کہ بچے نالج کے لیے جاتے ہیں بزرگوں کے پاس؟ بھیجنے والے اس لیے بھیجتے ہیں. تو یہ بات ہی غلط ہے. بزرگ تو وہ ہے جو سنتا ہے, لسنر ہے. یس, لوگوں نے اپنی بات سنانی ہوتی ہے لوگوں کو, وہ پھر کوئی ایک آدھا مشورہ اس سے لے لینا ہوتا ہے. اور جو بزرگ ہے وہ کہتا ہے کہاں جا رہے ہو, کس سے مل رہے ہو, کب آ رہے ہو, جی جی, لیٹ کیوں آئے ہو, اس کے ساتھ کیوں گئی تھی, اس کے ساتھ کیوں گئے تھے, لیٹ اس کے ساتھ کدھر گئے تھے. یہ 7 سوال ہیں بزرگوں کے پاس. وہ ہیٹریڈ پیدا کر رہے ہیں اپنے لیے بچوں کے دل میں.
کوشش نہیں کرتا بچہ کہ یار میں بس گزر رہا ہوں, سلام کر کے گزر جاؤں. سلام بس ہلکی کیوں ہے ایسے, سوچے تو صحیح کیوں ہے. ان کو کہیں گے 7 سوالوں کو مائنس کر دیں زندگی سے, دیکھیں گے آپ کے ساتھ کیوں نہیں بیٹھتے. آپ ان سے ان کی سٹوری سے پوچھیں کہ کیا کیا آپ نے, کیسا معاملہ چل رہا ہے. پہلے اپنی پرسنالٹی کو چارمنگ اور نان ججمنٹل, دوبارہ ورڈ یوز کر رہا ہوں, نان ججمنٹل بنائیں, اور اپنے جو مزاج ہے نا اس کے اندر وسعت لے کے آئیں. فتوے نہ لگاتے رہیں کہ اس کے پاس وہ ہے, تم جین کی پینٹ پہن کے جا رہی ہو, تم فحاشی پھیلا رہی ہو. اعتراضات, چلیں ایک ورڈ میں کر لیتے, اعتراضات ختم کر دیں بچوں سے, پھر دیکھیں آپ کے پاس کیوں نہیں کوئی بیٹھے گا. اور یار اشفاق صاحب کے بچے کہتے تھے ہمیں اشفاق صاحب ٹائم نہیں دیتے, مطلب آپ کہتے ہیں بچے نہیں بیٹھتے. آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آج کے دور کے بزرگ جو ہے لبرل ہو جائیں. لبرل, اب پتہ نہیں لبرل ورڈ ٹھیک ہے کہ نہیں, میرا خیال سے گڈ لسنر ہوں. نہیں, آپ نے ٹریٹس جو دیے ہیں میں اس سے میں نے یہ نہیں, لبرل بھائی بندہ جو ہے نا وہ بورنگ ہو سکتا ہے. یا لبرل بندہ بھی جو ہے وہ بولنے کی اس کو عادت ہو سکتی ہے, زیادہ عادت ہو. ان کے پاس سٹوریز ہوتی کوئی نہیں. میں ایک دفعہ وہاں پہ گیا, جنگ ہو رہی تھی, 70 دفعہ سٹوری سنا چکے ہوتے ہیں, بدے اک گئے ہوتے ہیں سن کے سٹوریز. وہ بھائی سٹوری سنیں اگر آپ نے اپنی اہمیت بنانی ہے تو. میں نے تو کوئی بزرگ ایسا نہیں دیکھا جو سٹوری سنتا ہو, لوگوں کا کتھارسس کرواتا ہو اور اس کے ارد گرد مجمع نہ لگتا ہو. یہ سارے وہی ہیں جو میری کتاب میں ہیں. ان کے پاس کیوں لوگ بھاگ بھاگ کے جاتے ہیں؟ دے آر گڈ لسنر. یس, ون آف دا فائنسٹ ٹریٹ دے ہیو, دے آر آل گڈ لسنر. ابھی آپ نے ایک ورڈ یوز کیا ججمنٹل, جی, تو اس کو بھی ذرا واضح کر دیں. جیسے محبت کو آپ نے کیا کہ ججمنٹل ہونا بھی کیا کوئی فطری طور پہ ہوتا ہے, یا یہ مطلب ہمیں ایک خاصا عادت ہے, ہم اعتراض کی عادت ہے کہ ہم جج کریں گے لڑکی نے ٹائٹ جینس کی پینٹ پہنی ہوئی ہے, یہ تو لڑکی ہے ہی 2 نمبر. یہ ججمنٹل رویہ ہے ہمارا. اگر آپ نے دیکھیں تبلیغ کا آپ کو شوق چڑھ رہا ہے نا, جی جی جی, کہ یہ کپڑے نہ پہنیں, اس سے نہ ملیں, یہ نہ کریں, تو آپ جیسا چاہ رہے ہیں نا خود بن جائیں ویسا, اور لوگوں کو اپنی پرسنالٹی سے انسپائر کریں. دیکھیں زبان سے نہیں لوگ سیکھتے, انسپائریشن سے سیکھتے ہیں. اچھا علی بات صاحب, آج کا جو انسان ہے وہ معلومات سے بھرا ہوا ہے اور شعور سے خالی ہے. آپ اس جملے کو کیسے دیکھتے ہیں اور کیا اس سے متفق ہیں؟ شعور سے خالی کہنا تو بڑا جملہ ہو جائے گا میرے خیال سے. صحیح, شعور سے خالی نہ کہیں. انفارمیشن کا فلو بہت زیادہ ہو گیا ہے. سید مزمل شاہ ہر تقریباً بات کر رہے ہوتے ہیں کہ اتنا فلو ہے, اب صحیح خبر یا صحیح انفارمیشن یا صحیح نالج کو نکالنا ایک بہت بڑا کام ہے. اور آپ کو یہ بھی لگتا ہے کہ سوشل میڈیا جو ہے وہ نفس پرستی کو بھی فروغ دے رہا ہے؟ بہت زیادہ. آپ ایگری کرتے ہیں اس سے؟ کیونکہ آپ دیکھیں ہماری 2 لائف ہم گزار رہے ہیں. ایک آن لائن لائف ہے ہماری, ٹھیک ہے, یہ لائف تو پہلے تھی نہیں نا, صحیح, 2000 سے پہلے. ہاں جی. اب ہم آپ دیکھ رہے ہیں لوگ ٹرکی جا رہے ہیں, کھانوں کی ہم فوٹو لگا رہے ہیں. صحیح. اچھا, یہ ہماری لائف کا صرف 2 سے 3% ہے. اب جس کا بجلی کا بل کٹ گیا زندگی کا, یا جس کے گھر لڑائیاں ہو رہی ہیں, یا جس کے گھر کھانا ٹھیک سے نہیں پک رہا, گندگی ہے ان کے گھر میں, اب یہ نہیں دکھا رہے ہم. ہم کیا کر رہے ہیں, اپنی لائف کا جو ٹاپ آف دا لائن بیسٹ ہے نا 2-3% والی جو چیزیں ہیں, جی 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 جی, اس کو ہم بیسٹ کو ہم فیس بک پہ اپلوڈ کر رہے ہیں. اچھا, دیکھنے والے یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ایسا ہے اور مجھے بھی ایسا حاصل کرنا ہے. اچھا, ویسے بہت سارے لوگ جو ہے وہ شاید خود کو اس طرح سے مارکیٹ کر رہے ہوتے ہیں. آپ کا ایک بڑا متاثر کچھ جملہ جو ہے وہ اس کتاب سے مجھے ملا. بلال کتب صاحب کے سیکشن میں اگر کوئی کتاب پڑھے گا تو ان کو ملے گا کہ اپنی مارکیٹنگ نہ کرنا سب سے بڑی مارکیٹنگ ہے. بالکل. اچھا, میرا اس سے تھوڑا سا حالانکہ میں ویسے اسی کا قائل ہوں, آپ تو مجھے کافی عرصے سے جانتے ہیں, لیکن میں اس کو سمجھتا ہوں کہ یہ کسی انسان کی کمزوری ہے کہ وہ کیوں نہ خود کو مارکیٹ کرے. اگر وہ کوئی پروڈکٹ ہے ایک انسان, تو بغیر مارکیٹ کے وہ بکے گا کیسے؟ وہی تو بکے گا. اچھا, مجھے نا اصل میں اس کی کلیئرٹی چاہیے. یہ میرے لیے کلیئرٹی میں آپ کو بتا دوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں کو فون کر کر کے نا لوگوں کو مختلف جگہوں کو نہ کہیں کہ مجھے بلائیں, میرا لیکچر رکھوائیں, میری ٹریننگ رکھوائیں, مجھے انٹرویو پہ بلوائیں, نہ کہیں. جب آپ یہ کہنا شروع کرتے ہیں, ایک تو آپ کی ویلیو ڈاؤن ہو جاتی ہے. بالکل, پہلی بات.
دوسری بات آپ نا اپنا جو علمی پروسیس ہے نا اس کو روک دیتے ہیں. پھول آپ نے دیکھا ہے, پھول کو کبھی بتانا پڑتا ہے کہ یہ خوشبو ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں, جو سالڈ نالج ہوتا ہے نا کسی کا بھی, وہ جنگل میں بیٹھ جائے, کچھ نہ کرے, جنگل میں بیٹھ جائے, تو وہاں پہ نا پگڈنڈی بن جائے گی. پگڈنڈی سمجھتے ہیں؟ جی لوگ آتے جائیں گے, وہاں پہ پگڈنڈی بن جائے گی. اس کا نقصان یہ ہوتا ہے جب آپ خود سے مارکیٹ کرنا شروع کرتے ہیں نا, آپ کو کچھ نہ کچھ فیم مل جاتا ہے, پھر آپ کو لوگ بلانا بھی شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ کا جو فلاسفیکل ڈیپتھ ہے نا کنسیپچول انڈرسٹینڈنگ کی اور علم کی, وہ اس کی جستجو پھر نہیں ہوتی, پھر آپ بہت بڑے مقام پہ نہیں پہنچ پاتے. اور جو نالج ہے نا جنجوعہ صاحب, یہ میری زندگی کا بڑا تجربہ ہے آج کے دور میں بھی. جو نالجیبل پرسن ہے نا, وہ ملتا تو ہے گیا کسی نہ کسی سے, 2-4 لوگوں سے. جی وہی اتنا زیادہ اس سے متاثر ہو جاتے ہیں لوگ, اور وہی اتنا زیادہ اس کو اسپریڈ کرتے ہیں کہ وہ پھر اتنی اسپیڈ سے اسپریڈ ہوتا ہے. اچھا, اگر ایسی بات ہوتی تو پھر واسف علی واسف صاحب کا تو کوئی جاننے والا ہی نہ ہوتا, ان کا تو نالج پہنچتا ہی نہ. پھر ان کا کیسے پہنچ گیا؟ پھر کتب کی شکل میں پہنچا نا. جی. لیکن کتب سے زیادہ جن لوگوں نے انسپائریشن لی نا اس کتاب سے, اس نالج سے, انہوں نے آگے پہنچایا. اچھا, یہ جو پہنچانے کی ڈیوٹی سر انجام دینے والے لوگ آج موجود ہیں, جیسے آپ نے کتاب میں صابر صاحب کا ذکر کیا ہوا ہے. ہاں دیکھ لیں, موجود ہے. ایسے لوگ ملنا بھی تو بڑا مشکل ہے کہ جو بات سنیں اس پہ خود عمل کریں اور دوسروں تک پہنچائیں پوری ایمانداری سے. تو ویسے آج کے اس دور میں آپ کو لگتا ہے کہ ایسے لوگ موجود ہیں؟ پہلی تو میں نے مثال آپ نے خود ہی دے دی ہے. جی صابر ملک صاحب کی. جی موجود ہیں لوگ. جس بندے کو کسی بندے سے کوئی فائدہ پہنچا ہے کنسیپچولی فلاسفیکلی, وہ چاہتا ہے کہ میں دوسروں کو بھی فائدہ پہنچاؤں. اچھا, آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ موجودہ نسل ہے, یہ واقعی سچ کی تلاش کر رہی ہے یا صرف جذباتی تسکین کے لیے یہ سارے معاملات جیسے خانقاہوں پہ جانا اور لوگوں سے ملنا؟ تو یہ رویہ عموماً تو دیکھنے میں آ رہا ہے, آج کل یوتھ بھی بڑی اس میں انوالو ہو رہی ہے. تو آپ تو ملتے رہتے ہیں, ہر طرح کے نوجوانوں سے بھی ملتے ہیں, ہر عمر کے لوگوں سے ملتے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ بس جذباتی طور پہ یہ سمجھتے ہیں یا پھر یہ علم کی تلاش میں مبتلا ہیں؟ سوشل میڈیا کے بڑے بڑے پلیٹ فارم جو ہیں وہ اسی سبجیکٹ کے اوپر چل رہے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ ہر طرح کی دنیا ہر زمانے میں رہی ہے. صحیح. اچھا, اب جو علم کی تلاش میں ہے اس کو ہو سکتا ہے اس کو پتہ نہ ہو, وہ فیشن کے طور پہ جا رہا ہو. ہاں, یہ میرا سوال تھا. بالکل. اور اگر فیشن کے طور پہ بھی جا رہا ہے وہ, تو اٹس فائن, کیا حرج ہے. اچھا, ویسے فیشن کے طور پہ جاتے جاتے کبھی کوئی شخص انوالو بھی ہو جاتا ہے؟ ہو سکتا ہے انوالو. اچھا, مطلب اس نے شروع اس غرض سے نہ کیا ہو, لیکن اس کو صحیح راستہ مل گیا ہو. اچھا, صحیح راستہ ایک بڑا مشکل جملہ آپ نے بول دیا ہے. اچھا, راستہ ہوتا ہے, اس میں صحیح اور غلط نہیں ہے. کیسے, کون ڈیفائن کرے گا, کیسے ڈیفائن ہوگا؟ اچھا, ڈیفائن تو بہرحال مجھے لگتا ہے کہ معاشرے کے کچھ اقدار ہیں, اگر وہ ویلیوز پوری ہو رہی ہیں کسی طرح سے بھی, تو معاشرے کا اقدار جو ہے نا, یہاں پہ سنگل شادی کرنا ہے ہمارے پنجاب اور ہمارے پاکستان میں نا. اچھا, بھائی کیسے باتیں کر رہے ہیں آپ 6 گھنٹے کا سفر کریں پشاور میں, 2-3 شادیاں جو ہیں وہ رواج ہے. تو پھر کدھر گیا وہ, کون سا اقدار کی بات کر رہے ہیں آپ, کون سے رواج کی بات کر رہے ہیں؟ صحیح. یہ رواج تو ویری فرام پرسن ٹو پرسن اور علاقہ ٹو علاقہ. ویسے آپ ایک سے زائد شادیوں کے حق میں ہیں؟ نہیں, میں تو پہلی کی بھی حق میں نہیں ہوں. آپ ایک سے زائد کی بات کر رہے ہیں. اچھا, میری پوری کوشش ہے کہ ہمارے پوڈ کاسٹ میں سے کوئی ایسا جملہ نہ نکل جائے جو ایک بڑی کنٹروورسی کریٹ کرے, لیکن بہرحال آپ لیکن کوشش کر رہے ہیں میرے خیال سے. اچھا, آپ نے نا ایک بڑا کنفیوزنگ سا جملہ لکھا, وہ بہرحال میرے لیے تو جو ہے وہ وضاحت ہو گئی اس کی. جو میں کہہ رہا تھا کہ انسان کو جو ہے وہ آخری عمر کے آخری حصے میں ان ڈیمانڈ ہونا چاہیے. یہ ریلیونٹ اور ان ڈیمانڈ کیسے رہا جائے پوری زندگی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ شکر کریں اگر آپ کنفیوز ہو گئے ہیں. تو کنفیوز تو میں کافی رہا ہوں, مجھے آج کلیئر ہوا ہے, اس وقت سے میں نے نوٹ کر کے رکھا تھا. کنفیوز نہ ہوتے اگر آپ, تو آپ نے میرا پوڈ کاسٹ کرنا تھا. سمجھ نہیں ہے کانٹینٹ ہمیشہ جو ہے نا, دیکھیں اچھا کانٹینٹ, اچھا نالج وہی ہوتا ہے جو مزید سوالات اور مزید جہتیں کھولے. واہ. اور آپ کے اندر مزید تھرسٹ پیدا کرے مزید نالج حاصل کرنے کی. تو ریلیونسی کیسے رکھے انسان ساری زندگی؟ یار صرف علمی بندہ رکھ سکتا ہے. میں نے بڑا غور کیا ہے زندگی آج کے دور میں بھی. آج کے دور میں ہی آپ بتا دیں کہ آخری لمحے تک کیسے ریلیونس رہ سکتا ہے انسان. بزنس مین ہوتا ہے, اربوں پتی ہوتا ہے, وہ اس کے بچے سنبھالتے ہیں بزنس, وہ کہتے ہیں ابا جی کار بہ جاؤ, ڈونٹ ڈسٹرب اس,
یہ جملہ بولتے ہیں. پھر وہ ایکٹر ہوتا ہے, بڑی اچھی شاہانہ لائف گزارتا ہے, 50-60 میں آپ سب دیکھ لیتے ہیں کیا ان کا حال ہو جاتا ہے. ریلیونٹ ہو گئے نا. جی جی جی. اس کے بعد سنگر دیکھ لیں, اس کی بھی ایک ایج ہے. اور کون سا شعبہ ہے, کرکٹ دیکھ لیں, اسپورٹس. جی 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 جی. دنیا کے تمام شعبوں کی میں نے تحقیق کر لی ہے. صرف جو علمی لحاظ سے جو شخص بہتر ہوگا اس کی وجہ سن لینا, اس کی بڑی ایک فزیکل ریزن ہے. یہاں سے لے کے نا پاؤں کے ناخنوں تک آپ کمزور ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. بزرگ ہوتے ہیں نا تو کمزور ہو گئے. جی جی جی. یہ والا حصہ کام کر رہا ہوتا ہے. ہاں. اب جو کام اس حصے سے ہو سکتا ہے وہی بندہ ریلیونٹ رہے گا. لیٹ سپوز آپ کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے, آپ بالکل معذور ہو گئے ہیں, آپ بیٹھ کے پوڈ کاسٹ یا کوئی لیکچرز دینے شروع کر دیتے ہیں. لیکن علی بات صاحب, آپ کو نہیں لگتا کہ پچھلے چند ایک دہائی سے جب سے سوشل میڈیا نے کتابوں کو ریپلیس کیا, خاص طور پہ ٹیکسٹ جو ہے وہ ویڈیو میں ریپلیس ہوا ہے, تب یہ جو دورانیہ ہے کسی کے ریلیونٹ رہنے کا باوجود اس کے کہ وہ علمی شخصیت ہے, یہ کم ہو گیا ہے؟ نہیں, بڑا ہے. اسپیکٹرم بڑا ہے دورانیہ, اور اسپیکٹرم میں مطلب مجھے لگتا ہے حجم بڑھ گیا ہے. سننے جاننے والوں کا بات دور تک پہنچتی ہے اور زیادہ لوگوں تک پہنچتی ہے, اور چند ہی لمحے بعد بھول بھی جاتی ہے. ہاں. اور وہ شخصیت جو ہے وہ, میں یہاں پہ بالکل کوئی مثال دینے کے موڈ میں نہیں ہوں کہ کہیں لوگ کنیکٹ نہ کرنا شروع کر دیں, کیونکہ میں اس میں غلط بھی ہو سکتا ہوں. میں نے سوال آپ کو کیا, آپ کیونکہ آپ سے زیادہ ریلیونٹ کون ہو سکتا ہے اس موضوع میں کہ وہ اس کا صحیح جواب دے. مجھے لگتا ہے کہ بہت جلدی علمی شخصیات ریلیونسی کھو رہی ہیں, اور اگر آپ نے جو فارمولا بتایا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے تو وہ شخصیات علمی نہیں ہیں. دونوں میں سے ایک بات ہو سکتی ہے. دیکھیں, جب علمی شخصیت کی بات آتی ہے نا, تو اس کے ساتھ نا مزاج بڑا ضروری ہے, جو میں نے آپ کو بتایا ہے. مزاج معاشرے کا, اس انسان کا. جیسے ججمنٹل والا میں نے آپ کو بات بتائی. جی. وہ گڈ لسنر ہوگا, صحیح, مزاج اس کا اچھا ہوگا. ٹھیک ہے. اس کے ہر وقت ارد گرد مجمع لگا رہے گا, اور وہ ریلیونٹ رہے گا تھرو آؤٹ لائف. اور لائف کا مزہ ہی یہ ہے کہ اگر آپ زندگی میں بیڈ پہ پڑ گئے ہیں یا آپ کے گھر سے فارغ ہو گئے ہیں, آپ کی زندگی تو فضول ہو گئی. اچھا, آپ نے کتاب میں ایک جگہ لکھا ہے کہ آپ ذہین اور قابل لوگوں کے ساتھ بیٹھیں, ہاں, اور یہ آپ کو آپ کے مقصد تک پہنچنے میں مددگار ثابت ہوں گے. لیکن اب جو پڑھنے یا سننے والے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں یہ جو ذہین اور قابل لوگ ہیں یہ ہمیں ساتھ بٹھاتے نہیں ہیں. تو اس کے اندر کوئی, اور یہ اسی سے میں کنیکٹ کر رہا ہوں ریلیونسی, تو وہ کیا طریقہ کار ہونا چاہیے؟ فائدہ مند بن جائیں. بس سمپل ایک جملہ ہے, جس کی زندگی میں آپ جس کے پاس بیٹھنا چاہتے ہیں, جس کے ساتھ کوئی کام ہے, جس کے ساتھ جو چیزیں ہیں, اس کے لیے کوئی لائف میں ویلیو ایڈ کریں, اور دیکھیں اس کی لائف میں کیا ویلیو ایڈ کر سکتا ہوں میں. اگر آپ میں مزاج آپ کا بہتر ہے, آپ گڈ لسنر ہیں, آپ کے اندر کویسچنز ہیں, تو کوئی ایسا شخص علمی نہیں ہے جو آپ کو آپ کے پاس نہ بٹھائے. کس نے کہا کہ یہ نہیں بٹھاتے؟ یہ آپ نے انفارمیشن کہاں سے لی ہے؟ ویسے میرے پاس, میں نے بے شمار لوگوں کو پوڈ کاسٹ کر رکھا ہے, آپ جانتے ہیں. یہ ان سے رابطہ کرتے ہیں, آپ کی کتاب میں بھی نمبر درج ہیں. ہاں, اور ان لوگوں نے مجھے بتایا کہ ہم نے ملنے کی کوشش کی. وہ کیسے ملنے کی کوشش کی ہے؟ بس فون کیا ہے, رابطہ کیا ہے. کیا یہ اتنے ایزی اور سستے لوگ ہیں آپ کے خیال سے کہ ایک فون پہ وہ آپ سے وہ رابطہ کریں گے اور کہیں گے آ جائیں, ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں؟ ہاں, یہ بڑی اہم بات ہے. کمال کرتے ہیں یار, ایکسپیکٹیشن یہ ہے لوگوں کی. کمال ہے یار آپ کی. یہ تو ایکسپیکٹیشن غلط ہے نا. مجھے بھی پرسوں ہی کال آئی ہے کسی شخص کی, جی میں 20 سال سے پروفیسر احمد رفیع اختر صاحب کو سن رہا ہوں, ملاقات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, ملاقات نہیں ہو رہی. میں نے کہا آپ نے کیا کوشش کی ہے؟ جی میں رابطہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. میں نے کہا کیا؟ وہی تو پوچھ رہا ہوں آپ سے, وہ کیا رابطہ تھا آپ کے خیال سے؟ کوئی نمبر ڈھونڈا, نمبر کیا, وہ بھائی جس سے ملنا اس کے گھر پہ چلے جائیں. کون سی مشکل بات ہے اس میں؟ بتائیں مجھے. ہاں, ڈیفینیٹلی لوگوں کو اصل میں لگتا ہے. اچھا, آپ جائیں گے وہاں پہ, میکسیمم کیا ہوگا بتائیں؟ انکار ہو جائے گا, اویلیبلٹی نہیں ملے گی. یار پیر بچہ نہیں دے گا تو بیگم تو نہیں لے گا, بڈھی تیری کھولے گا. یار پہلے نا دیکھیں, میں آپ کو سمپل سی بات بتاتا ہوں. ان کے پاس کیپیسٹی ہے 200 لوگوں کی ملنے کی, اور ڈیمانڈ ہے 20,000 کی. ٹھیک ہے. اب اس 200 میں ریلیونٹ کیسے بننا ہے, اس کا تو دماغ آپ کو لگانا پڑے گا نا. لیٹ سپوز جنجوا صاحب مجھے بتائیں, آپ سے بھی لوگ رابطہ کرتے ہیں کہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں؟ ہاں, بیشتر لوگ کر رہے ہوتے ہیں. اور آپ کیا سب کو یس کہہ دیتے ہیں؟ سب کے لیے تو ممکن نہیں ہے یس کرنا. نہیں ہے. ہاں جی. اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, سینیریو بتاتا ہوں آپ کو.
حالانکہ آپ کوئی بہت فیمس اور بہت اس لیول کے نہیں ہیں. ایک شخص آتا ہے جی محمد امجد, ٹھیک ہے, آپ کے گھر پہ آتا ہے, صحیح, 6 بجے بیل دیتا ہے, کہتا ہے جی میرا نام محمد امجد ہے, یاسر جنجوعہ صاحب سے ملنا ہے. آپ اپنے ملازم کو بھیجتے ہیں, کہتے ہیں جی آئی ایم ناٹ اویلیبل. وہ کہتا ہے جی سر تھینک یو ویری مچ, میں پھر آ جاؤں گا. صحیح, وہ چلا جاتا ہے. صحیح, 4 دن کے بعد پھر آ جاتا ہے. صحیح, 5 دن کے بعد پھر آ جاتا ہے. 8 دن کے بعد پھر آ جاتا ہے. تو کیا 5ویں دفعہ آپ اس کو بلائیں گے یا نہیں بلائیں گے؟ بلا لیں گے. اتنا سا فارمولہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتا بھائی. ان کے در پہ جانا پڑتا ہے, یہ فون کر رہے ہیں, ای میل کر رہے ہیں, یہ کوئی زمانہ ہے اس بات کا؟ اچھا, پھر یہاں معاملہ میرے خیال میں کمٹمنٹ اور ڈیڈیکیشن آپ کو چاہیے ملاقات کے لیے. سر تیسری چیز اور بھی پھر ایک ایڈ کر لیں, مجھے لگتا ہے ایگو بھی ختم کرنی پڑے گی. وہ تو یار کمٹمنٹ کے ساتھ جو ہے آپ میں دوسری دفعہ کیوں جاؤں. تو جب یار اب ایگو کے ساتھ آپ علم حاصل کرنے چلے ہیں, یہ تو دونوں باتیں ہی کنٹرڈکشن ہے نا بھائی میرے. ایسے تو نہ کریں, ناممکن ہے. آپ مائنڈ جب کریں گے نا کہ یار مجھے کیوں نہیں ملا, میں گیا تھا, جب یہ رویہ آپ اپنائیں گے تو آپ سے کوئی نہیں ملے گا. 5 دفعہ چلے جائیں بس, آپ میری گارنٹی ہے دنیا کے کسی شخص سے آپ نے ملنا ہے. میں نے پچھلے دنوں پلان بنایا تھا وارن بفیٹ سے ملنے کا. اچھا, وہ کہتے جی کسی سے نہیں ملتا. میں نے کہا جی میں مل کے دکھاؤں گا آپ کو. کوئی ایسی بات نہیں ہے. کیا ہے, اس کے گھر جائیں گے, نوک کریں گے, جی وہ کہیں گے میں اویلیبل نہیں ہوں, تو ہم کہیں گے ہم پھر آ جائیں گے, کوئی بات نہیں. 5 دفعہ جائیں گے, وہ خود ہی بلا لیں گے. ویسے مجھے پتا ہے وہ میک ڈونلڈ میں ناشتہ کرتے ہیں ایوری ڈے. اچھا, میں وہاں بھی مل سکتا ہوں. اچھا, یہ پتہ رکھنا اور پتہ ہونا بھی اس کا مطلب ہے کہ بندہ کو کنسرنڈ ہونا چاہیے کہ بندہ ناشتہ کہاں کرتا ہے, واک کس پارک میں کرتا ہے, جم کہاں کرنے جاتا ہے. ہاں, اتنی سی انفارمیشن آپ گیدر کر لیں, اتنی ساری انفارمیشن گیدر کر لیں. اور یہ بڑا آسان ہے کہ سوشل میڈیا پہ آج کل لوگ پوسٹ کر رہے ہوتے ہیں, تو آپ کو کہیں نہ کہیں سے اندازہ ہو جاتا ہے. مجھے بھی تو کہیں سے پتہ چلا ہے نا کہ وہ ڈیلی میک ڈونلڈ کا ناشتہ کرتے ہیں. اچھا سر, اب آپ اتنی ساری روحانی شخصیات سے ملنے کے بعد کیا سمجھتے ہیں کہ کسی شخص کی زندگی میں مرشد کا ہونا کتنا ضروری ہے؟ بہت زیادہ ضروری ہے, بہت زیادہ ضروری ہے. آپ انسان کو نا ذرا غور کریں, انسان جو ہے وہ جنگجو ہے, اس کے اندر غصہ ہے, اس کے اندر چیڑنے پھاڑنے کی عادت ہے. فطرت نہیں میں کہہ رہا, صحیح, عادت کی بات کی ہے میں نے. ٹھیک ہے, کیونکہ انسان جنگلوں میں رہا کرتا تھا, جنگلوں میں وہ جانوروں کے ساتھ لڑتا تھا, صحیح, کٹتا تھا. اچھا, آپس میں بھی جو قبیلے تھے وہ لڑتے تھے. تو انسان کے اندر ایک ان بلٹ کا ورڈ یوز کر رہا ہوں میں, غور کیجیے گا, ان بلٹ اگریشن ہے. ٹھیک ہے, اب اس اگریشن کو نارمیلسی کی طرف لے کے آنا ہے. ٹھیک ہے, بنیادی طور پہ انسان اگریسو ہے. اب وہ نارمیلسی کی طرف کیسے لے کے آئے گا انسان اس کو, جب اس کی تربیت ہوگی, ٹھیک ہے, جب اس کی گرومنگ ہوگی. اب گرومنگ کے لیے آپ کو کوئی ہائی انٹلیکٹ اور ہائی وزڈم والا انسان چاہیے جو آپ کو گرومنگ کرے اور اس دنیا میں رہنے کے قابل کرے. نہیں تو آپ کو یہاں سے میں اندازہ بتا دیتا ہوں. جرمنی میں ایک لڑکی نے, نام مجھے بھول گیا اس کا, اکثر بھول جاتا مجھے اس کا نام, اس نے اپنے آپ کو اسٹیج پہ پیش کر دیا. ٹھیک ہے, اور آڈینس سے کہا 8 گھنٹے تک جس نے جو کرنا ہے نا میرے ساتھ کر لے. اور بڑی خوبصورت لڑکی تھی, جس نے جو کرنا ہے میرے ساتھ کر لے. ٹھیک ہے, تو آپ کے خیال سے جو آڈینس ہے اس نے کیا کیا ہوگا؟ بیشتر نے جو ہے وہ اپرچونٹی کو دیکھتے ہوئے آگے بڑھ گئے ہوں گے. نہیں, کیا کیا ہوگا, کس حق کر لیا ہوگا, کس حق کر لیا ہوگا. میرا بھی یہی خیال تھا. جب کہ سب نے آ کے نا, اس نے ساتھ نا کچھ اوزار بھی رکھے ہوئے تھے. اچھا, پسٹل بھی رکھی ہوئی تھی. 15-20 دن تو آپ والا معاملہ چلا, حق کس والا. اوکے, اس کے بعد 1 بائی 1 جب لوگ آتے رہے نا, اس کو تھپڑ مارے, اس کو مکے مارے, بلیڈ سے اس کو لہو لہان کر دیا, اور آخر تک اس کے جسم کا کوئی ایک حصہ ایسا نہیں تھا جس پہ بلیڈ نہ لگا ہو. اور ایک شخص نے گن کو لوڈ کر دیا اس کو مارنے کے لیے, اور پھر لوگوں نے اس کو پکڑ کے گن نہیں چلانے دی اس کو. اب آپ غور کریں آپ کی انسان کے بارے میں کیا سوچ تھی, اور وہ ایک مہذب معاشرے کی بات کر رہا ہوں میں,
چلیں وہ ہوتا ہے نا کوئی درندہ معاشرہ ہوتا ہے کوئی، وہ مہذب معاشرہ. ثابت اس اسٹڈی نے یہ کیا تھا کہ جب آپ انسان کو چھوڑیں گے وہ خرابی پیدا کرے گا. یا ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ انسان کے اندر بنیادی طور پہ درندگی ہے. وہ تو میں نے پہلے کہہ دیا آپ کو، درندگی موجود ہے. اب اس کو یہ قوانین، رسم و رواج، مذہب یہ روکتا ہے اس بات پہ کہ آپ نے درندہ نہیں بننا. آپ کے ہاتھوں میں علی عباس صاحب میں نے اکثر تسبیح دیکھی ہے اور آپ لوگوں کو بھی اکثر سجیسٹ کر رہے ہوتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ تسبیح کا انسانی زندگی میں کیا کردار ہے؟ اور اگر کردار ہے، ہم میں سے بہت سارے لوگ اس کو پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ تسبیح کام کیسے کر رہی ہوتی ہے؟ 3 طرح سے کام کرتی ہے. نمبر 1 آپ کو ڈی فوکس سے فوکس کر دیتی ہے. ڈی فوکس سے فوکس کر دیتی ہے. اب آپ تسبیح کر رہے ہیں میرے پاس نوکری نہیں ہے، جی ٹھیک ہے. اب آپ تسبیح کر رہے ہیں کہ میں اس لیے تسبیح کر رہا ہوں کہ مجھے نوکری مل جائے. صحیح. تو جب آپ نے اس چیز کو سوچنا ہی اتنا زیادہ ہے نوکری کو، تو وہ لا آف اٹریکشن بھی یہ کہتا ہے کہ وہ آپ کے دریچے کھلتے جاتے ہیں اور مزید آپ کا دماغ جو ہے نا اس پرابلم کو سالو کرنے میں لگ جاتا ہے بیسیکلی. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ جو ہے یونیورس میں سے اپنی جو خواہش کردہ چیز ہے اس کو مینیفیسٹ کر رہے ہوتے ہیں بار بار پکار کے. یس، نمبر 1. نمبر 2، جب آپ تسبیح پڑھتے ہیں تو آپ کی زبان تالو کے ساتھ ایک ٹکراتی ہے اوپر کی طرف. اس انداز سے ٹکراتی ہے، اس سے انرجی پیدا ہوتی ہے. جب انرجی پیدا ہوتی ہے وہ مائنڈ میں انرجی آتی ہے، انسان انرجیٹک ہو جاتا ہے. 2 باتیں ہو گئی. نمبر 3 ہے بلیف سسٹم، کہ ایک روحانی بابے نے مجھے حساب لگا کے یہ تسبیح دی ہے، لہٰذا اس میں سلوشن ہے میرا. تو جب وہ یہ سوچتا ہے تو اس کے اندر ایک ایمان کی جو طاقت ہے نا، قوت ہے، وہ بھی آ جاتی ہے. تو 3 طریقے سے تسبیح جو ہے نا وہ آپ کے لیے استعمال ہوتی ہے، آپ کی ڈیولپمنٹ کے لیے. اچھا، یہ کتنا ضروری ہے کہ تسبیح جو ہے وہ کسی شخص سے لی جائے؟ شخص سے مراد میری یہ ہے کہ کسی روحانی شخصیت سے یہ پوچھا جائے کہ میرے لیے کون سی تسبیح مناسب ہے، یا کوئی شخص اپنی تسبیح کے لیے خود ہی انتخاب کر سکتا ہے؟ کیونکہ بعض کا بلکہ ہوتا یہ ہے کہ وہ بھی کوئی اللہ کے نام بتا رہے ہوتے ہیں یا کسی قرآن پاک کی خاص آیت کے حوالہ سے تسبیحات ہیں. تو کوئی شخص کا خود بھی تعین کر سکتا ہے، یا یہ شرط ہے کہ تسبیح کسی شرط نہیں ہے، لیکن آپ خود پڑھنا چاہیں ضرور پڑھ لیں. لیکن اگر کوئی آپ کو شخص دیتا ہے آپ کا حساب لگا کے تو وہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اس میں تیسرا ایلیمنٹ شامل ہو جائے گا کہ مجھ سے کوئی سپریم پاور نے مجھے تسبیح دی ہے، تو اس کا سائیکلوجیکل اثر زیادہ ہوگا. اور تعداد جو دی جاتی ہے اس کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ تعداد کا مقصد جہاں تک میں سمجھا ہوں وہ اس لیے ہے کہ 300 دفعہ زیادہ تر لوگ دیتے ہیں. جی یہ پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب کا ہی طریقہ کار ہے. تقریباً وہی اب رائج ہے پورے پاکستان میں، لوگ 300 دفعہ ہی دیتے ہیں. صحیح. میں اس کو اس طرح سے سمجھا ہوں کہ جب آپ کہتے ہیں نا پڑھ لیں، تو پھر آپ شاید 150 پڑھیں، 200 پڑھیں، 50 پڑھیں، آپ کی ایک نا وہ مدت معین نہیں ہوتی. تو جب 300 کا فگر آتا ہے نا آپ کے مائنڈ میں، تو آپ کہتے ہیں میں نے اس 300 کو کمپلیٹ کرنا ہے. تو پھر آپ ذرا اس پہ زیادہ وقت لگا کے 300 کر کے پڑھ لیتے ہیں. ذرا زیادہ پڑھی جاتی ہے اور باقاعدگی سے ایک ڈسپلن میں پڑھی جاتی ہے تسبیح. ویسے میرے خیال سے تعداد کا اس کے ساتھ کوئی تعلق کوئی نہیں ہے، بس یہی ہے کہ اتنی پڑھی ضرور جائے اور مسلسل رہے ایک ڈسپلن بنانے کے لیے. اچھا علی بات صاحب، جب سب رشتے، سب مقاصد اور سب لوگ آپ کو مایوس کر دیں، آپ نے تسبیحات کر لیں، آپ نے بزرگوں سے مل لیا، اور ایک ایسی کیفیت انسان کے ذہن میں آنے لگی کہ اسے لگا کہ مجھے خود کو ختم کر لینا چاہیے، تو ایسی صورتحال پیش آ جائے کسی شخص کے ساتھ، تو اسے آپ کے مطابق کیا کرنا چاہیے؟ وہ سفر میں نکل جائے، پیدل کہیں بھی، اپنا علاقہ چینج کرے، لوگ چینج کر لے. دیکھیے اس کو ڈپریشن 3 وجہ سے ہوگا، یا لوگوں کی وجہ سے، ٹھیک ہے، یا اس کے بزنس روزگار کی وجہ سے، یا اس کے اندر کوئی محبت ٹوٹی، کسی نے اس کو برا کہا، کسی کی اس کے بعد سینسٹیوٹی اس نے لے لی، وہ فوراً علاقہ چھوڑ دے، اس علاقے سے کسی اور علاقے فوراً. اور اس کی کوئی مدت نہیں ہے، جب تک اس کو یہ خیالات آنا بند نہ ہو تب تک وہ وہیں رہے. میرے خیال سے وہ 10 دن کے اندر بالکل نارمل ہو جائے گا. اچھا، ویسے جب انسان سفر پہ نکل جاتا ہے، کہیں پہنچ گیا، اس کے دماغ میں کیا ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ کوئی اصلی مسئلے تک پہنچ جاتا ہے، یا پھر وہ جان لیتا ہے کہ
مجھے کیا چاہیے تھا جو مسنگ تھا، وہ فنومینا کیا ہوتا ہے؟ ماحول سے نکل جاتا ہے نا. اس کو کوئی ٹونٹ کر رہا ہے، کوئی اس کی بےزتی کر رہا ہے، اس کا مائنڈ سٹک ہوا ہے. اس لیے کہتے ہیں نا سفر وسیلہ ظفر. اچھا علی عباس صاحب، آپ آخر میں یہ اتنے سارے لوگوں میں سے آپ کوئی ایک کامن بات بتائیں جو ان سب میں موجود. میں 3 کامن باتیں بتاتا ہوں. نمبر 1 دے آر ویری گڈ لسنر. دوسرے نمبر پہ وہ کھانا کھلاتے ہیں. تیسرے نمبر پہ امید دیتے ہیں. یہ تینوں کامن باتیں ہیں ان تمام لوگوں میں. جتنی گفتگو ہم کر رہے تھے انہی باتوں کا ذکر اس کتاب میں کہیں نہ کہیں ہوا، اور میں سوال کی شکل میں آج اس پوڈ کاسٹ میں لے کے آیا ان کو. آپ اگر ان لوگوں سے ملاقات نہیں کر سکتے، گھر سے نہیں نکل سکتے، لیکن خواہش رکھتے ہیں ان کو جاننے کی، تو ان تمام صوفیوں کی زندگی کے بہت سارے سوالات اور بہت ساری ایسی چیزیں جو آپ جاننا چاہتے ہیں وہ اس کتاب میں علی عباس صاحب نے درج کر دی ہیں. ملاقات کرنے کے بعد آپ اس کو ضرور پڑھیں. علی عباس صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. ویسے میں بڑا ڈاؤن تھا آج، اور میں سوچ رہا تھا کہ یہ پوڈ کاسٹ نا بس مزہ نہیں آنا. اچھا. یا بڑا میرا مجھ سے ڈاؤن سا ہوگا. اچھا اچھا. اور مجھے ایک دوسرا اپنے دوستوں کا بھی خیال ہے کہ وہ کب سے انتظار کر رہے ہیں کھانا اکٹھے کھانا ہے. جی 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 جی. لیکن آپ کی یہ جو شرارتی اسمائل ہے جی جی جی، اور جو آپ نے مجھے ٹریگر کیا اپنے سوالات سے، اور کچھ ٹف ٹائم بھی دیا میری، کیونکہ دماغ کے دریچے بھی کھولے آپ نے سر، تو میرا مزہ بھی آیا مجھے، اور میں ابھی فل ایکٹیو ہوں. اور اگلے 2-3 گھنٹے ابھی ہم اور بھی سے بات کریں گے آف کیمرہ. اور سر میرے خیال میں نے کچھ 400 کلومیٹر سفر کیا ہے اس پوڈ کاسٹ کے لیے، اور یہ کافی عرصے سے ڈیلے تھا. اور ڈیلے تھا آپ کے امریکہ جانے سے پہلے ڈیسائیڈ ہوا تھا، لیکن وہ پھر ہمارا ملاقات ہوئی. سر آپ کا بہت بہت شکریہ.